اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، سلسلہ وار درس قرآن آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کچھ برادران نے ریکویسٹ کی کہ اردو زبان میں ہی اگر درس ہو تو زیادہ استفادہ ہو سکیں گے، لہٰذا اپنی کم علمی کے اقرار کرتے ہوئے صرف مطالب کو پہنچانے کی خاطر اردو کا سہارا لے رہا ہوں. لہذا عزیزان محترم، آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی اور سورہ مبارکہ بقرہ کے حوالے سے کل گفتگو کی تھی. سورہ بقرہ قرآن مجید میں سب سے طویل ترین سورہ ہے اور یہ ہجرت کے بعد رسول گرامی اسلام پر نازل ہو گئی. سورہ مبارکہ بقرہ کے خصائص کے بارے میں کل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا اور سورہ مبارکہ جن امور پر گفتگو کر لیتے ہیں اس حوالے سے بھی مختصر پہنچانے کی کوشش کی. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ بقرہ ابتدائی طور پر انسانیت کے صنف کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان گروہ جو خداوند عالم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جسے متقین کے ساتھ تعبیر کیا گیا. یعنی 3 گروہ میں تقسیم ہو رہے ہیں. سب سے پہلے متقین، جس کے بعد کفار، جو کہ خود قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کے بعد تیسری گروہ منافقین کے حوالے سے ہے کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یعنی وہ خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں. ظاہراً وہ اسلام کے لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام کے معتقدین میں سے اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد قرآن سورہ مبارکہ بقرہ میں کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں یہاں پر میں قبل اس کے کہ اس طرف جاؤں، خود سورہ مکی اور مدنی سور کے کیا کیا خصائص ہیں، کس طرح پہچانے جاتے ہیں، اور مکی سورہ میں کیا کیا چیز ہیں اور مدنی سورہ میں کیا کیا چیز ہیں. سورہ جو مکی سورہ ہیں وہ ابتدائی طور پر پیغمبر گرامی اسلام پر نازل ہو گئی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھے، تو لہٰذا سورہ مکی انتہائی قصیر سوروں پر مشتمل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صورتیں ہوتی ہیں سورہ مکی کی. اس کے برعکس مدنی سور، طویل ترین سورے جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں وہ مدنی سورے ہیں، مدینے میں جو نازل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ
وہ سورہ جو مکے میں نازل ہو گئے ہیں اس میں خداوند عالم کی وحدانیت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے اور رسول کے رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے، لیکن جو مدنی سورہ ہیں ان میں عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزان محترم، خصائص سور مکی اور مدنی کے حوالے سے اگر گفتگو کر لیں تو اس صورت میں جو مکی سور ہیں ان میں یا ایھا الناس کہہ کے خداوند عالم نے مخاطب کیا ہے کل مخلوقات خداوندی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خداوند عالم نے مورد خطاب، تمام لوگوں کو مورد خطاب ٹھہرا ہے، لیکن جو مدنی سورے ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے لوگوں سے مخاطب ہو گئے ہیں۔ یہ خصائص سورہ مکی اور مدنی ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، تو سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے شروع کی گئی اور آپ لوگوں کی خدمت میں کل اس کا جو مین ریزن ہے، وجہ ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً مجمع البیان میں علامہ تبریسی نے 11 وجوہات بیان کیے، 11 قول بیان کیے گئے ہیں کہ جو سورہ حروف مقطعات کے ذریعے کیوں ابتدا کی گئی اور حروف مقطعات کے معانی کیا ہیں۔ اس حوالے سے کل آپ لوگوں کی خدمت میں ذکر کی گئی، لیکن ایک چیز کی طرف جس میں تقریباً تمام متفق ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف خدا اور رسول کے درمیان رمزی ایک گفتگو تھی، جو جس طرح آپ کسی بھی فوج میں دیکھیں یا کسی بھی ادارے میں دیکھیں تو ان کے اپنے درمیان کچھ رموز ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے، کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، تو ان کوڈ ورڈ کے ذریعے ان امور کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ سر من اسرار اللہ ہے، خدا کے سروں میں سے ایک جو سر ہے جو خدا رسول اور جو رسول کے جانشین حقیقی ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، کل آپ لوگوں کی خدمت میں وہ 11 اقوال جو بیان کیے گئے تھے حروف مقطعات کے حوالے سے، مزید اس پر گفتگو کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، آپ یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب کہہ کے یہاں پر رک بھی سکتے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین، آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے اس کو الگ کر لیں، اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب، اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کے اعجازات میں سے ہے کہ قرآن کو مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کتاب ہیں، کتاب لکھنے والے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پروفیسرز گزرے ہیں، ڈاکٹرز گزرے ہیں، یا جتنے بھی جن کے بلند نام اس دنیا میں ہیں، جنہوں نے بھی جس قسم کی جو نے کیا کہتا کتابیں لکھی، ان سب کے اوپر اشکالات وارد ہو چکے ہیں، ہو گئے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کے توڑ میں بھی بہت سارے جو نے کیا کہتا جدید انکشافات ہو گئے ہیں، لیکن واحد کتاب جو قرآن مجید ہے، جو کئی سالوں پہلے پیغمبر گرامی اسلام 1400-1500 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام پر نازل ہو گئے ہیں، اور اس وقت سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یقیناً اس قرآن مجید میں ایسے چیزوں کے بارے میں خبر دی گئی تھی جن کے بارے میں لوگوں کے عقل پریشان ہو رہے تھے، لیکن ابھی جدید سائنس ان چیزوں کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں، اور بالکل وہی چیز جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، ابھی وہ سب حقیقت بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ذالک الکتاب میں جو ذالک ہے اس کے بارے میں کل آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کی کہ یہاں پر اشارہ بعید کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود ذالک کہہ کے کیوں بیان کیا؟ لہذا
یہاں پر عظمت قرآن کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، رفعت قرآن کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، جس طرح خداوند نے فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَاهُ، آپ لوگوں کی خدمت میں نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں قرآن مجید اگرچہ انتہائی عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید انتہائی رفعت والی کتاب ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بتانے کے لیے خداوند عالم نے کہ قرآن جو نے کیا کہتا تھا، جس طرح لا ریب کہہ کے ذالک الکتاب کہہ کے عظمت کو بیان کی، بلندی کو بیان کی، تو اسی طرح ھذا الکتاب کہہ کے آپ اس کے قریب جا کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس چیز کی طرف بھی اشارہ کی۔ مال اسف میں نے کل بھی بیان کیا کہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذات اور ہم ان کے لیے خداوند عالم نے جو قوت و طاقت دی ہے، جو عظمت دی ہے، وہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو کیا کہتے ہیں وہ عمل امیر المومنین علیہ السلام کر سکتے ہیں، وہ نمازیں امیر المومنین علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں، اچھا وہ عبادتیں امیر المومنین انجام دے سکتے ہیں، ہم کیسے انجام دیں؟ تو اسی چیز کی طرف بیان کا اشارہ کرتے ہوئے جس طرح قرآن کی عظمت کے لیے بیان کیا ہے، آپ اپنے حساب سے امیر المومنین کی پیروی کر لیں، آپ جو کر سکتے ہیں اس کو انجام دیں۔ کل آپ لوگوں کی خدمت میں وہ عثمان ابن حنیف کے جو خط لکھا تھا اس کی طرف مختصر اشارہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان محترم، دیکھیں ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ لا ریب فیہ کہہ کے قرآن اپنی تعارف خود کرا رہے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل وسیع ہو، جو وسعت صدر کے مالک ہو، جن کے آنکھوں پر تعصب کے عینک نہ لگے ہوئے ہوں، وہ لوگ جن کے جو کیا کہتا دلوں پر زنگ نہ لگے ہوں، ان کے لیے یہ جو شرح سے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جو خدا جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے خداوند عالم ان کے لیے شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے ہے، خداوند عالم، تو یہ کہنا کہ کیا کہتا تھا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، تو رسول کریم سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل نے پیغمبر گرامی اسلام کے پاس لے کے آیا، لیکن اپنی طرف سے نہیں بلکہ علمہ شدید القویٰ، اس قرآن مجید کو جس میں کوئی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، رب ذوالجلال نے جناب جبرائیل کو دیا اور جبرائیل کے ذریعے پیغمبر گرامی اسلام تک پہنچایا۔ عزیزان محترم، دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام امین ہیں کہ کوئی بھی جو کیا کرتا تھا خداوند عالم کی پیغام کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر لیتے، بلکہ من و عن جو خداوند عالم چاہتے ہیں اسی کو بیان کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اس کے علاوہ بہت سارے جگہ پر تحدیداً بیان کیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَقِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا أَسْنَانَهُ، یعنی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اس صورت میں خداوند عالم تحدید کر رہے ہیں، لہٰذا جو خداوند عالم کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے بالکل من عن اسی طریقے سے پہنچا جس طرح پہنچانے کے لیے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے پہنچا دے۔ لہٰذا عزیزان محترم، پیغمبر گرامی اسلام نے عبادات ہو، معاملات ہو، اچھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور جو خداوند عالم نے پیغمبر گرامی اسلام کو پہنچانے کے لیے کہا، بالکل اسی طریقے سے پہنچانے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی۔ اور لا ریب فیہ سے مراد یہاں پر ایک اشارہ قرآن مجید کی معجزے کے حوالے سے ہے، معجزے قرآن کے حوالے سے ہے کہ یہاں پر معجزے لفظی بھی ہے قرآن مجید میں، اسی لیے قرآن مجید 1400 سال سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر شک و شبہ کی گنجائش ہے تو اس صورت میں اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کے آؤ۔
اس کے وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار بن کے بھی اس قرآن جیسا لانا چاہو تو نہیں لا سکیں گے۔ اور اس میں معنوی جو نے کیا کہتا معجزات بھی ہے، اور اس میں حقائق علمیہ بہت سارے علوم کے حقائق کو بیان کیے گئے ہیں۔ کون و ما فیہا میں جتنے جو نا وہ کون و ما فیہا کے اخبار کو، جو خبروں کو 1400 سال پہلے پیغمبر 1500 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کیے گئے ہیں۔ علم نباتات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور علم حدیث جو موجودہ دور کے جو جتنے بھی علوم ہیں وہ سب ان تمام علوم کو کشف کر کے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت پر جو نا دلیل بن کے ابھی وہ کشف ہو رہے ہیں۔ لہذا یہی چیز ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں قرآن میں جو نا کیا انبیاء ماسلف کے بارے میں تذکرہ ہے، ملائکہ کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اول خلقت انسان کے حوالے سے تذکرہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہیں تھے تو اس وقت سے جو نا کیا کہتے قرآن مجید ایک حقیقت بن کے، قرآن مجید ایک لاریب جو نا پیغام الہی بن کے آپ اور میرے سامنے ابھر رہے ہیں، اور تا قیام قیامت تک یہ معجزہ الہی رہیں گے۔ لہذا یہ کن کے لیے ہیں؟ مہم یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید لاریب ہے، مہم یہ ہے کہ ہم اس لاریب کتاب سے کیا استفادہ کرنا ہے، اور وہ لاریب کتاب کن صفات کے مالک لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ہدی للمتقین، یہاں پر ہدی للمتقین کہہ کے بیان کیا کہ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جن کے اندر تقویٰ ہو، جس میں خوف خدا ہو، جو ان علوم کو جو ہے کیا کہتا ہے حاصل کرنے کا جن میں ظرف ہو، وہی جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید تو صرف متقین کے لیے فائدہ ہے، عمومی انسان کے لیے تو یہ فائدہ مند کتاب نہیں ہے، تو یہاں پر اگرچہ متقین کہہ کے خداوند عالم نے انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا، خداوند عالم نے تمام مخلوقات خداوندی کو فطرت پہ خلق کیا، اور فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پاک و صاف ہو، اور جس میں کسی چیز کو ہدایت کو اخذ کرنے کا مادہ اس میں موجود ہو۔ لہٰذا اس فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہدی للمتقین کہا، جس میں تمام انسانیت آ جاتے ہیں، چاہے کفار ہو، مشرکین ہو، سب کے لیے ہے، لیکن ان کی اپنی ظرف ہے، اس کے بعد ہدایت پانے کے بعد ہدایت پر برقرار رہے یا نہ رہے، یا راہ راستے ہٹ جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے جو ہے کیا کہتا گفتگو کی ہے متقین کے حوالے سے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور مختصر کر کے ہمارے درس جو ہے کیا کہتا مختصر جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو ایک اجمالی طور پر قرآن مجید کی ظاہر آیات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ لہذا ہدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین میں کون کون ہے، جس کے بارے میں متقین کی صفات کیا کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیل گفتگو کر لیں گے۔ مختصر یہ کہ وہ متقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اب غیب پر ایمان رکھنے والا یعنی ہر وہ چیز جو حواس سے خمسہ کے ذریعے اگر محسوسات نہ ہو، بلکہ بالفاظ یوں دیگر یوں کہوں کہ محسوسات سے بالاتر کسی چیز پر ایمان رکھنے والے ہو، غیب اسی کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا خدا کے اوپر ایمان رکھنا، خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنا، کیونکہ خدا محسوسات ظاہر محسوسات میں سے نہیں ہے، خدا کے وحدانیت پر ایمان رکھنا، خدا کے رسول اور منصب رسالت، خود انبیاء علیہ السلام تو غیب نہیں ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جو منصب ہے، منصب نبوت تو نبوت ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ غیبی چیز ہے۔ اور منصب امامت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، جہنم پر ایمان رکھنا، جنت پر ایمان رکھنا، اور جو خداوند عالم نے ملائکہ پر ایمان رکھنا، جتنے بھی جو نا حواس سے بالاتر چیزیں ان پر ایمان رکھنا متقین کی علامت میں سے ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے
کل انشاءاللہ پڑھاؤں گا کہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں علوم قرآن مفاہیم قرآن کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک اور آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ ان کی تمام حوائج کو برآوردہ فرما۔ پروردگارہ جو مریضہ ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں قرآن کی برکت سے پروردگارہ ہمارے گناہوں کا عفو درگزر فرما۔ پروردگارہ قلب مطہر امام زمان کو ہمارے اوپر راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگارہ شایان علی ابن ابی طالب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان امیر المومنین قابل ہدایت تو ہدایت دے ورنہ نابود فرما۔ پروردگارہ عالم اسلام کو بلند فرما، عالم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔